اتنی مزیدار چنے کی چاٹ کہ آپ کا پیٹ تو بھر جائے لیکن آپ کا دل نہ بھرے، بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی مزیدار۔ چلے جی ریسیپی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پر آدھا کلو چنے لیے تھے اور ان کو میں نے پوری رات بھگو کے رکھا ہے۔ اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے اور پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے۔ پانی ہم نے اتنا زیادہ ڈالنا ہے کہ چنے جو ہیں ان سے پانی ڈبل ہونا چاہیے، مطلب چنوں سے پانی جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں اس طریقے کے پانی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں پانی جو ہے وہ چنوں سے اوپر ہے۔ آپ نے اس ریسیپی میں پانی کا بھی حساب رکھنا ہے کیونکہ ہم نے چنے بھی گلانے ہیں اور چنوں میں پانی بھی ہونا چاہیے، بالکل پانی ہم نے خشک نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں میں نے املی بھگو کے رکھی ہے، اس طریقے سے ایک پیالی جو ہے وہ میں نے املی بھگو کے رکھی ہے اور یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ یہ اس میں ڈال دیں گے، یہ میں نے رات کو نہیں بھگوئی تھی، یہ میں نے ابھی بھگوئی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ یہ ہم اس میں ڈال دیں گے، بالکل سیم ایسے ہی آپ نے ڈال دینی گٹھلیوں کے ساتھ۔ آدھا چمچ جو ہے بھر کے میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں، آدھا چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں، ایک چمچ بھر کے نہیں، آدھا چمچ۔ آدھا چمچ اس میں زیرہ ہے، کوٹی ہوئی لال مرچی، ایک چمچ کوٹی ہوئی لال مرچی یہ اس میں ڈال رہی ہوں۔ آپ اگر پسی ہوئی لال مرچی ڈالیں گے تو آدھا چمچ ڈالیں، اگر کوٹی ہوئی ڈال رہے ہیں تو ایک چمچ ڈالیں۔ اس کو ہم اب ابلنے کے لیے رکھ دیں گے۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً، میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پکاتے ہوئے۔ اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں کارن فلور ڈال رہے ہیں۔ 2 چمچ میں نے کارن فلور لیا تھا اور آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے، ان کو اچھے سے میں نے مکس کیا ہے۔ یہ اس میں ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 چمچ کارن فلور اور آدھا کپ پانی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے، کیونکہ ہم جو اس کا پانی ہے وہ گاڑھا بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے کارن فلور ڈالا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ گاڑھا ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 20 سے 25 منٹ ہم اس کو میڈیم آنچ پر اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ 20 سے 25 منٹ اس لیے کیونکہ ہم نے چنوں کو بھگو کے رکھا تھا پوری رات، تو 20 سے 25 منٹ میں یہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے بھگو کے نہیں رکھا ہے تو آپ کے تقریباً 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، پھر آپ نے میڈیم آنچ پر تقریباً 1 گھنٹہ ان کو اچھے طریقے سے پکانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے اس میں کارن فلور ڈال دیا ہے، اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تقریباً 15 منٹ، پھر ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور اس کے بعد 10 منٹ پھر اور پکائیں گے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہ اوپر جو جھاگ ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے اس طریقے سے۔ دیکھیں اوپر والی ساری جھاگ آپ نے ایسے ہٹا دینی ہے۔ اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے۔ میں اس میں تقریباً 2 کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا کلو چنے میں 2 کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں، آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا، جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے آپ اس طریقے سے کیجئے گا۔ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ چنے، بہت ہی لذت والے بنتے ہیں، آپ اسے ضرور ٹرائی کریں، آپ کا دل بھر جائے گا لیکن آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، اتنے مزے کے بنتے ہیں۔ میں نے جب فرسٹ دفعہ کھائے، میری باجی نے بنائے اور میں نے جب کھائے میں نے خود 3 کٹوری کھا لی، مجھے اتنے زیادہ اچھے لگے اور اتنے پسند آئے، بہت ہی زبردست تھے۔ اس کو تقریباً ہم نے 10 منٹ اور پکانا ہے۔ 10 منٹ ہم نے جو ہے چینی ڈالنے سے پہلے اس کو پکایا تھا، اب 10 منٹ چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے، اور یہ جس کا پانی ہے اس کو ہم نے پراپر خشک نہیں ہونے دینا، میڈیم آنچ پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں۔ اور چنے جو ہیں وہ اس کے گل چکے ہیں کیونکہ چنے رات کے بھگوئے ہوئے تھے، تو یہ دیکھیں ابھی بہت گرم ہے، میں توڑ کے دکھاتی ہوں۔ دیکھیں چنے اس کے گل چکے ہیں اور جو ہے اب یہ ہم تقریباً 10 منٹ اس کو اور پکائیں گے تاکہ یہ پانی تھوڑا خشک ہو جائے اور چینی اچھے طریقے سے پک جائے۔ تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ریسیپی ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی جو ہے اس کا شوربہ جو ہے وہ گاڑھا ہو چکا ہے، یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس میں کارن فلور ڈالا تھا۔ جس کا گیس کرتے ہیں بند اور میں آپ کو اس کو سرو کر کے دکھاتی ہوں۔ آپ نے ایسے ہی نہیں کھانا، اس کا اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ بڑی زبردست ریسیپی ہے۔ اگر ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری میں بنائے، بڑے ہی مزیدار بنتے ہیں یہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں، اور املی دیکھیں پک پک کر کتنی سافٹ ہو چکی ہے۔ چنوں کا جو پانی ہے، جو شوربہ ہے، وہ ایسے ہی تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے، بہت ہی زبردست لگتا ہے، بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب یہاں پر ہم اس کے اوپر ہرا دھنیا چھڑک دیں گے اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم کچھ چاپ کی ہوئی ہری مرچیں اس کے اوپر چھڑک دیں گے، اور اس کے اوپر ہم چھڑک دیں گے پیاز، چاپ کیے ہوئے پیاز۔ اب یہ جو چاپ کیے ہوئے پیاز ہیں، ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ہیں، آپ نے یہ ساری پتیلے میں نہیں ڈالنی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وقت بچانے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ پتیلے کے اوپر ڈال دیں اور کہیں کہ سب ایک ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ جب آپ نے اس کو کھانا ہے، جس وقت آپ کھانے بیٹھیں گے، اس وقت آپ نے یہ کاٹ کے ساتھ رکھ لینی ہے، اور اس وقت آپ نے یہ ڈالنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پتیلے میں ان کو نہیں ڈالنا، سب میں نہیں ڈالنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ کو، آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آپ کا پیٹ بھر جائے گا لیکن آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ بہت زبردست ریسیپی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان مبارک کے مہینے میں ضرور بنائیے گا، ڈھیر ساری دعائیں دیجیے گا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو خوش رکھے، نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔